ایسے اگلا مسئلہ ہے کہ وضو کے بعد سطر کھولنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہوتا کبھی کبھی ایسا ہے کہ وضو کرنے کے بعد یاد آتا ہے کہ ہمیں کپڑے چینج کرنے ہیں. اب بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وضو تو کر لیا ہے, وضو کے بعد اگر ہم نے سطر کھولا, کپڑے اتار دیے تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں. تو وضو کرنے کے بعد سطر کھولنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے, لیکن ایسا ہر وقت نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پہلے یہ عادت بنا لیں کہ پہلے آپ وضو کریں, پھر اس کے بعد آپ کو ضرورت ہے تو آپ پورے برہنہ ہو جائیں, سارے کپڑے اتار دیں, سطر کھول دیں اور پھر اس کے بعد دوسرے کپڑے پہنیں. یہ عادت نہیں ہونی چاہیے. ہاں کبھی کبھی اگر ایسا ہو جائے کہ آپ نے وضو کر لیا اور اتفاق سے آپ کو یاد آیا کہ ارے مجھے تو کپڑے چینج کرنے تھے اور تہمت وغیرہ بھی نہیں ہے, تو اجازت ہے کہ آپ پورا سطر کھول کر کے کپڑے چینج کر سکتے ہیں, لیکن اس کو عادت نہیں بنایا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگلا مسئلہ ہے کیا چوری کی بجلی سے کیے گئے وضو کا کیا حکم ہے؟ چوری کی, یہ بہت اہم مسئلہ ہے, اس کو سننا بہت ضروری ہے اور عام طور پر لوگ پوچھتے بھی ہیں, خاص کر مسجدوں کے تعلق سے. مسجدوں کے تعلق سے عام مسئلہ یہ ہے کہ چوری چاہے گھر کے اندر کی جائے یا مسجدوں کے اندر کی جائے غلط ہے. یہ عام مسئلہ ہے, بالکل عام مسئلہ. گھروں کے لیے بھی وہی ہے اور مسجد کے لیے بھی وہی ہے. چوری کرنے کی بجلی کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. اب چاہے اس کی دلیل آپ یہ دیں کہ سرکار ہمیں لوٹ رہی ہے, آٹا 12 روپے تھا اب 40 روپے ہو گیا ہے, فلاں چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے تو ہم سرکار کو کیوں نہ لوٹے. یہ آپ کا فعل اور آپ کا عمل نہیں ہے, یہ اسلام کی فطرت نہیں ہے, یہ اسلام کا اخلاق نہیں ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ غلط کرے تو آپ اس کے ساتھ لوٹ کر کے غلط کریں. تو چوری چاہے مسجد کے اندر ہو یا گھروں کے اندر ہو درست نہیں ہے. رہا چوری کی بجلی سے بھرے ہوئے پانی سے وضو کرنا, نماز پڑھنا, قرآن پڑھنا, اس کا ثواب مکمل ملے گا, اس کے اندر کمی نہیں آئے گی, اس کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی. یہ مسئلہ ہے مسجدوں کے تعلق سے. پورا ثواب ملے گا, پورا قرآن پڑھنے کی تلاوت کا ثواب ملے گا, وضو کرنے کا ثواب ملے گا. بہتر یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر چوری کی لائٹ نہ جلائی جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب میں نے کچھ سال پہلے یہ بات سنی تھی, اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, یہ بات آئی تھی, پڑھا بھی تھا میں نے اخبار کے اندر کہ مسجد اور مندروں کے لیے سرکار لائٹیں فری رکھتی ہے, کوئی ان سے معاوضہ نہیں لیا جاتا. سرکار کی طرف سے الاؤ ہوتا ہے کہ مسجد اور مندر بغیر میٹر کے, بغیر پیسے دیے اپنی لائٹیں جلا سکتے ہیں, ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. یہ بہت پہلے بات سنی تھی. اور اگر یہ بات نہ بھی ہو تو چونکہ اگر مسجدوں کے اندر میٹر لگا ہوا ہے اور چل رہا ہے اور ریڈنگ والا آتا ہے, دیکھ کر کے چلا جاتا ہے اور آپ سے پیسے وصول نہیں کرتا, تو گویا کہ اس کی طرف سے اجازت ہے کہ آپ چلا سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ جو کرمچاری لگائے جاتے ہیں ان کو پورے محکمے کی ذمہ داری دی جاتی ہے, پورے محکمے کی, کہ بھئی آپ کو یہ پورا ڈپارٹمنٹ سنبھالنا ہے, یہ آپ کے اوپر ہے, آپ اس کو کیسے چلائیں گے, بس ہمیں حساب و کتاب چاہیے. اب اگر وہ کرمچاری آتا ہے, دیکھ جاتا ہے کہ ہاں بجلی چل رہی ہے, یہاں پر میٹر بھی لگا ہوا ہے, ریڈنگ اتنی آ چکی ہے, اتنا بل ہے, لیکن بھرا نہیں گیا اور کچھ نہیں کہتا, تو مطلب یہ ہے کہ خاموشی اس کی اس بات کی اجازت ہے کہ ہاں آپ چلا سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ پورا مسئلہ ہے. تو نماز پڑھنے کا چوری کی بجلی سے, وضو کرنے کا یا تلاوت کرنے کا مسئلہ یہی ہے کہ اگر اجازت نہیں ہے سرکار کی طرف سے تو نہ جلائی جائے, اور اس کا بوال جو ہے وہ پورے محلے کے اوپر پڑتا ہے, پورے محلے کے اوپر پڑے گا, پورے محلے سے مواخذہ ہوگا کہ آپ کے محلے میں ایک مسجد تھی, آپ اس کا بل بھی نہیں کر پائے, اتنا بڑا محلہ ہو گیا. اگر سرکار کی طرف سے اجازت نہیں نہ ہو تو, اور اگر سرکار کی طرف سے اجازت ہو تو پھر سب بری ہے, کسی سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو چوری کی بجلی کا مسئلہ یہ ہے کہ بہتر ہے کہ نہ جلائی جائے, اور اگر جلائی جا رہی ہے تو سرکار کی اجازت سے جلائی جائے, اور اگر سرکار اجازت نہیں دے رہی ہے تو پھر محلے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ مسجد کا بھی خیال رکھے جیسے اپنے گھروں کا خیال رکھے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگلا مسئلہ ہے انجیکشن سے خون نکالنے پر وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا. یہ بھی اہم مسئلہ ہے. انجیکشن سے اگر خون اتنا نکالا جائے کہ اگر وہ خون انجیکشن میں نہ آ کر کے جسم کے اوپر آتا اور بہ جاتا, اگر اتنا نکل آیا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا. اور عام طور پر اتنا ہی خون لیا جاتا ہے انجیکشن سے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا
جو بلڈ ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ جب سرنج سے خون کھینچتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آدھی سرنج سے تھوڑا سا کم رہ جاتا ہے، اتنا خون وہ نکال لیتے ہیں. اگر آپ اس کو جسم کے اوپر ڈالو گے تو وہ رکے گا نہیں بلکہ بہہ جائے. تو انجیکشن سے خون نکلنے پر وضو ٹوٹ جاتا ہے. بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیا جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟